हेलो एंड वेलकम क्लास। इस सेमेस्टर में आप लोगों के साथ जो मेरा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस कोर्स एंड today's first lecture, first of all I would like to discuss the textbooks and reference books. So टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूडेड है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर बाय विलियम स्टाइलिंग्स। सो मैं एक्चुअली बुक ये फॉलो करूँगा थ्रू आउट द कोर्स, एंड रेफरेंस बुक्स भी मैंने दिए हैं जो तीन डिफरेंट बुक्स हैं। आप लोगों की चॉइस है कि एज अ रेफरेंस आप लोग कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कोर्स कंटेंट मैं बुक फॉलो करूँगा विलियम स्टाइलिंग्स की कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो ये तो हो गई बुक्स की डिस्कशन, और कोर्स आउटलाइन वो इंशाल्लाह मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर लूँगा, तो आप लोगों वो देख सकते हैं कि इस कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सो एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इस कोर्स के बारे में, कि इस कोर्स में हम एक्चुअली एक कंप्यूटर के बारे में ही सीखेंगे कि कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। हम कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे, कि मेमोरी टाइप्स भी पढ़ेंगे, और व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन साइकिल वो स्टडी करेंगे, प्रोग्राम फ्लो डिस्कस करेंगे, बस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कंप्यूटर एक्चुअली फंक्शन किस तरह करता है। नॉट लाइक अ लेमैन कि बस जस्ट आप लोग कंप्यूटर के सामने बैठ जाए और इसको ऑपरेट कर ले, और आप लोग ये सोचे कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ मैजिक, कि ये एक जादू है, बस हम इनपुट दे रहे हैं और ये काम कर रहा है। तो इस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह आप लोगों को एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेसिंग किस तरह होती है, आर्किटेक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों की डेडिकेशन चाहिए होगी। सो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss what is architecture and what is organization. There is a big difference between these two terms, computer architecture and computer organization. So मैं वन बाय वन दोनों को डिस्कस करता हूँ, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों को ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा दूँ। So what's architecture? It's actually, so before going into architecture, what is computer? Computer is something like, computer is a machine that performs our tasks through computation. Like कंप्यूटर पे हम डिफरेंट टास्क्स परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑन द डेली बेसिस। लाइक हम कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं, कोई वीडियो प्ले करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं, कॉपी करते हैं, डिफरेंट कोई एडिटिंग करता है, कोई इमेज में एडिटिंग करता है, कोई वीडियो में एडिटिंग करता है, बैंक्स में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर। सो एक्चुअली वी एक्चुअली परफॉर्म्स और टास्क, इट एक्चुअली परफॉर्म और टास्क्स क्वाइट एफिशिएंटली, बट ऑन द बैक साइड ये फंक्शंस करते हैं थ्रू कंप्यूटेशन। एक्चुअली कंप्यूटेशन मीन्स के बेसिकली हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं, और हमारे डेली बेसिस पे जो टास्क हैं वो परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स अ सॉर्ट ऑफ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, एंड आई नो कि आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर क्या है। एटलीस्ट डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे पास हमारा टाइम सेव करता है, क्योंकि जो काम कंप्यूटर सेकंड्स में करता है वो उसके लिए हम लोग बहुत टाइम लेते हैं। सो टाइम सेव करता है हमारा। So let's talk about computer architecture. So computer architecture refers to those features which are visible to programmers. What are actually programmers? प्रोग्रामर क्या है, प्रोग्रामर क्या काम करता है? तो सिंपल एज पॉसिबल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर
جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں اور سافٹ ویئر جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. تو کمپیوٹر کے کیس میں ہمارے پاس کمپیوٹر اسکرین, کمپیوٹر اسپیکر, کی بورڈ, ماؤس, آل دیز آر ہارڈ ویئرس. اب کمپیوٹر میموری بھی جس کو ہم نارملی ریم کہتے ہیں وہ بھی ہارڈ ویئر ہے. اور سافٹ ویئر ایکچولی کیا ہے؟ سافٹ ویئر اور ایکچولی دوز اسٹف وچ وی کین ٹچ. فار ایگزامپل آپ لوگوں کے لیے ایک سمپل ایگزامپل ہے VLC پلیئر جس کو ہم پلے کرتے ہیں کمپیوٹر کے تھرو یا لیپ ٹاپ کے تھرو. تو دیٹس ایکچولی آ سافٹ ویئر. ناؤ پروگرامر کیا ہے؟ پروگرامر ایکچولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے یہ انسٹرکشنز کمپیوٹر کے لیے لکھتے ہیں اور یہ انسٹرکشنز پھر فیکٹریز میں ہارڈ ویئر میں ایمبیڈ ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہ جو ہارڈ ویئر ہے وہ اسی انسٹرکشنز پہ کام کرتے ہیں. اب لیٹ سپوز میرے پاس ایک کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر لیٹ سپوز وہ Core i7 لیپ ٹاپ ہے, لیکن اس میں نے ونڈوز انسٹال نہیں کی. تو میرے لیے یہ لیپ ٹاپ یوزلیس ہے. لائک میرے پاس صرف ایک ڈھانچہ پڑا ہے, ایک ہارڈ ویئر پڑی ہے, CPU پڑا ہے یا مانیٹر پڑی ہے. اسی طرح اگر میرے پاس لیپ ٹاپ ہے لیکن اس میں ونڈوز نہیں ہے تو اٹس یوزلیس فار می, یہ میرے لیے کسی کام کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کمپیوٹر سے کوئی بھی کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس سافٹ ویئر کی بھی ضرورت ہوگی اور ہارڈ ویئر کی بھی ضرورت ہوگی. ہارڈ ویئر ایکچولی کام کرتے ہیں آن دا بیک سائڈ پہ یہ کام کرتے ہیں انسٹرکشنز پہ. انسٹرکشنز آر نتھنگ بٹ جسٹ کمانڈز. یہ کمانڈز ہوتے ہیں کمپیوٹر کے لیے کہ یہ فنکشن پرفارم کر لو, یہ فنکشن پرفارم کر لو. تو آرکیٹیکچر ایکچولی وہ چیزیں ہیں نا جو پروگرامر کے لیے ویزیبل ہوں, جس کے ساتھ صرف پروگرامرز ہی پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں, جس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کو لٹل بٹ اور ایکسپلین کر لوں گا. ٹھیک ہے. سو آرکیٹیکچر از واٹ ایکچولی اے کمپیوٹر پرفارمز. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کیا پرفارم کرتا ہے, کمپیوٹر کیا کرتا ہے, وہ ایکچولی کہلاتا ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر. So these includes instruction sets, number of bits used to represent data, input-output mechanism and addressing modes. Like instruction sets, computer के instructions कौन से हैं, number of bits used to represent data. آپ لوگوں نے C++ پڑھی ہوگی فرسٹ یا سیکنڈ سیمسٹر میں, اس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ڈیٹا ٹائپ, انٹیجر ڈیٹا ٹائپ, فلوٹ ڈیٹا ٹائپ, کیریکٹر ڈیٹا ٹائپ, اسٹرنگ ڈیٹا ٹائپ. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو ڈیٹا ٹائپس ہیں ہمارے پاس یہ میموری میں ایک اسپیسیفک سائز کی ایک اسپیسیفک سائز آکوپائی کرتے ہیں. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈفرینٹ لیپ ٹاپ ٹو لیپ ٹاپ وہ ویری کرتے ہیں. تو وہ بھی آرکیٹیکچر میں انکلوڈڈ ہیں. ان پٹ آؤٹ پٹ میکینزم, یہ کسی بھی لیپ ٹاپ کے ان پٹس اور آؤٹ پٹ یا پیریفرل جو ڈیوائسز ہیں جو انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں وہ میکینزم کس طرح کام کرتا ہے وہ انکلوڈڈ ہے ان پٹ آؤٹ پٹ میکینزم میں. اینڈ ایڈریسنگ موڈز ایکچولی آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا تھا مائکرو کنٹرولر کے سبجیکٹ میں کہ دیر آر ڈفرینٹ سارٹ آف ایڈریسنگ موڈز, کہ کمپیوٹر ایکچولی پروسیسنگ کے لیے جو ڈیٹا لیتا ہے وہ کن طریقوں سے لیتا ہے اور کہاں سے لیتا ہے. تو یہ ایکچولی ایڈریسنگ موڈ ہے. تو all these are included in architecture. Now let's talk about organization. یہ ایکچولی وہ فیچرز ہیں جو ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہوں اور جو پروگرامرز کو ویزیبل ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارٹ آف انسٹرکشن سیٹ سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ ہمارے پاس آرکیٹیکچر میں انکلوڈڈ ہے اور ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ آرگنائزیشن سے انکلوڈڈ ہے. یوز آف ہارڈ ویئر ٹو پرفارم ٹاسکس. میموری ٹیکنالوجی یوزڈ, کون سی میموری کی ٹیکنالوجی یوزڈ ہوئی ہے.
these all are included in organization. It's all how a computer perform its task. So actually organization اور آرکیٹیکچر میں مین ڈفرینس کیا ہے؟ یہاں پہ میں نے ڈسکس کیا ہے کہ آرکیٹیکچر از واٹ اے کمپیوٹر پرفارمز، کمپیوٹر کیا کر رہا ہے، اینڈ آرگنائزیشن از ہاؤ اے کمپیوٹر پرفارمز. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو تھوڑی دیر بعد میں وائٹ بورڈ پہ ایکسپلین کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن اور آرکیٹیکچر میں سب سے پہلے کون آئے گا؟ فرسٹ آرکیٹیکچر کمز اینڈ دین آرگنائزیشن کمز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ پہلے ہارڈ ویئر پہ کام کر لیں اور اس کے بعد ہم کیا کر لیں، سافٹ ویئر پہ کام کر لیں، انسٹرکشن سیٹس ڈیفائن کر لیں، ڈیٹا ٹائپس کی سائز ڈیفائن کر لیں. یہ سب کچھ پہلے ہوگا اور بعد میں ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ وہ کام ہوگا. تو میں ان دونوں کو تھوڑا سا اور بھی ایلیبوریٹ کر لوں آپ لوگوں کے لیے. سو لیٹس کم ٹو وائٹ بورڈ. ایک سمپل ایگزامپل کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل 2 + 2 2 + 2. میں اس کو سالو کرنا چاہتا ہوں کمپیوٹر کے تھرو. تو اس کے لیے میرے پاس دو پاسبل سولوشنز ہیں. کون سے سولوشنز ہیں؟ 2 + 2 بھی 4 ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہے 4 × 1 بھی 4 ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو میں سالو کر سکتا ہوں دو طریقوں سے، ایک ایڈیشن ہے اور ایک سبٹریکشن ہے، ٹھیک ہے. یا آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 3 × 2 = 6، اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 + 2 + 2 = 6. تو اب رزلٹ تو دونوں کا سیم آ رہا ہے. یہ تو ہو گیا ہمارا آرکیٹیکچر، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ہمارے پاس کیا آ گیا؟ بات آ گئی اب اس کے لیے ہارڈ ویئر کی، ٹھیک ہے، ہارڈ ویئر کی. تو اب ایک لیپ ٹاپ ہے ہمارے پاس، وہ کیا کرتا ہے، وہ 4 مجھے دیتا ہے تھرو ایڈیشن، اور دوسرا لیپ ٹاپ ہے وہ مجھے 4 دیتا ہے تھرو ملٹیپلیکیشن، ٹھیک ہے. تو اگر میں کوئی کمپیوٹر یہ والا آؤٹ پٹ مجھے دے گا تو وہ کون سا ہارڈ ویئر یوز کرے گا؟ وہ یوز کرے گا ایڈر، جس کو ہم نے DLD میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک ایڈر، ایک لاجک سرکٹ ہے جو کیا کرتا ہے، ایڈیشن کرتا ہے. سملرلی اگر کوئی PC یہ والا لاجک یوز کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ ملٹی پلائر یوز کرے گا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایڈر اور ملٹی پلائر یہ ریلیٹڈ ہیں ہارڈ ویئرس کے ساتھ. تو یہ ہو گیا ایڈر اور ملٹی پلائر ہی انکلوڈڈ ہو گیا کس چیز میں، آرگنائزیشن میں. اور یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ انکلوڈڈ ہو گئی کس چیز میں، یہ انکلوڈڈ ہو گئی آرکیٹیکچر میں. لیٹس ڈسکس another ایگزامپل، اس سے آپ لوگوں کو اور بھی سمجھ آ جائے گی. سو فرسٹ آف آل I will erase all this stuff. سو ہم نے پڑھا تھا DLD میں ایک ایگزامپل، آپ لوگوں کو ابھی وہ یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں کرتا ہوں 3 + 3، اس کا آنسر ہے کیا، 6. اس کے لیے میں کیا یوز کروں گا، کون سا ہارڈ ویئر یوز کروں گا کمپیوٹر میں کہ میرے لیے ایڈیشن کا یہ
آپریشن پرفارم کر لے تو اس کے لیے یوز ہوتا ہے ایڈر. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایک ارتھمیٹک آپریشن ہے وہ ایڈیشن کا جس کے لیے یوز ہوتا ہے ایڈر. دوسرا اب ایک آپریشن ہے سبٹریکشن کا. ٹھیک ہے. تو 3 - 3 اگر ہم سبٹریکٹ کریں گے تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ 0 آئے گا. اور اس آپریشن کے لیے جو ہارڈ ویئر یوز ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سب ٹریکٹر. ٹھیک ہے. سو اب ہمارے پاس ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ اگر اب ایڈیشن کرے گا اور سبٹریکشن کرے گا تو دونوں کے لیے الگ الگ ہارڈ ویئر یوز کریں گے. دونوں کے لیے الگ الگ ہارڈ ویئر امپلیمنٹ ہوگا. ایک کے سرکٹ کو ہم کہتے ہیں ایڈر اور دوسرے کے سرکٹ کو ہم کہتے ہیں سبٹریکٹر. تو اس میں ایکچولی کام تو یہ بھی کر لیتا ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ایڈر ایک سپریٹ ہارڈ ویئر بن جائے گا اور سبٹریکٹر سپریٹ ہارڈ ویئر بن جائے گا. تو یہ ہمارے پاس کمپیوٹر میں اسپیس زیادہ آکوپائی کرے گا. تو اس کے لیے پھر انجینئرز نے ایک نیا ڈیزائن انٹروڈیوس کر لیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیوں نہ ہم ایک ہی سرکٹ یوز کر لیں اور اسی کے تھرو ہم ایڈیشن بھی کر لیں اور سبٹریکشن بھی کر لیں. تو وہ کس طرح پرفارم کرتا ہے؟ وہ اس طرح پرفارم کرتا ہے کہ 3 - 3 = 0. تو اس کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ 3 ± 3. ٹھیک ہے. 3 ± 3 is also equal to 0. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سبٹریکشن پرفارم کر سکتا ہوں تھرو ایڈیشن. ٹھیک ہے. مسئلہ اب سالو ہو گیا. اب مسئلہ آ گیا نیکسٹ جو پرابلم ہے وہ ہے ہارڈ ویئر کا. تو اب ہم اس کو کس طرح سالو کریں گے؟ اس طرح سالو کریں گے کہ ایک ہی ایڈر یوز کریں گے اور اس کے لیے سبٹریکشن بھی ان دا فارم آف ایڈیشن ہمارے پاس یہ سالو کرے گا. کس طرح سالو کرے گا؟ تو لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایڈر کا سرکٹ آ گیا. ایڈر یہ ایک ان پٹ ہے، یہ سیکنڈ ان پٹ ہے، یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے. یہاں پہ 3 ہے، یہاں پہ بھی 3 ہے. یہ ایڈ کر لے گا تو آؤٹ پٹ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ 6 آ جائے گا. اب اسی سیم سرکٹ کو اب میں اگر اسی پہ ہی سبٹریکشن پرفارم کروں گا تو میں اس طرح پرفارم کروں گا کہ یہاں پہ میں -3 اپلائی کر لوں گا اور اس کے ساتھ ایڈ کر لوں گا تو میرے پاس آنسر 0 آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سپریٹ سبٹریکٹر یوز کروں گا تو وہ بھی 3 - 3 0 آؤٹ پٹ دے گا، اور اگر میں ایڈر کو یوز کر لوں تو وہ بھی ہمارے پاس 3 ± 3 مجھے آؤٹ پٹ کیا دے گا؟ وہ بھی آؤٹ پٹ مجھے 0 ہی دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ایک آرکیٹیکچر ہے اور دوسرا آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہے. ٹاسک تو وہی سیم ہے لیکن ہم نے ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کے تھرو اس کو سالو کر لیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا چیز ہو گئی؟ ہمارے پاس یہ ہو گئی آرکیٹیکچر اینڈ ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے. اگر اس سے بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور ایگزامپل آپ لوگوں کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس لیپ ٹاپس کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ڈیل. ٹھیک ہے. ڈیل ہمارے پاس ڈفرینٹ ماڈلس کے کمپیوٹرز ٹھیک ہے وہ مینوفیکچر کرتے ہیں اور مارکیٹ میں انٹروڈیوس کراتے ہیں. تو اگر آپ لوگ دیکھیں ہسٹری بھی اگر آپ لوگوں کو دیکھیں، پہلے ہمارے پاس ہوتا تھا پی سی، اس کے بعد لیپ ٹاپس کے بعد ٹیبلٹس کے بعد اب اسمارٹ فون، اور اسمارٹ فون بھی آہستہ آہستہ سلم اینڈ اسمارٹ ہو رہے ہیں، لیکن فنکشن سارے وہی پرفارم کر رہے ہیں. اگر ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ کے پاس
ڈوئل کور ہوں تو وہ بھی مووی پلے کر سکتا ہے، اس پہ وہ انٹرنیٹ بھی ایکسیس کر سکتا ہے، مائکروسافٹ آفس بھی یوز کر سکتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ ٹاسکس وہ پرفارم کرتا ہے اسی پہ. اور ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس ہے کور i7، ٹھیک ہے، 5th جنریشن یا 4th جنریشن ہے، ٹھیک ہے. فنکشن دونوں سیم پرفارم کریں گے، چاہے وہ ڈوئل کور ہو یا کور ٹو ڈو ہو یا کور i7 ہو، کور i5 ہو، کور i3 ہو، ساروں کا فنکشن ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. سارے ڈیٹا پروسیس کریں گے، ساروں پہ ہم ویل سی پلے کر سکتے ہیں، ساروں پہ ہم انٹرنیٹ ایکسیس کر سکتے ہیں، ساروں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ ٹاسکس پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن کور ٹو ڈو چیپ ہے، ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں ڈوئل کور اسی سے مہنگا ہوگا، کور i3 اسی سے مہنگا ہوگا، کور i7 ساروں سے مہنگا ہوگا. تو اب جب یہ فنکشن سیم پرفارم کر رہے ہیں لیکن پرائس ساروں کی ڈفرینٹ ہے. ساروں کی پرائس کیوں ڈفرینٹ ہے؟ ساروں کی پرائس ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ ساروں میں آرگنائزیشن ڈفرینٹ ہے. آرکیٹیکچر سیم ہے لیکن آرگنائزیشن ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کور i7 میں جو ہارڈ ویئر یوز ہوا ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہے. سوفسٹیکیٹڈ مینس کہ اس میں نئے ٹیکنالوجیز یوز ہوئے ہیں تو وہ پروسیسنگ کوئکلی اینڈ فاسٹ پروسیسنگ کرتا ہے، تبھی وہ مہنگا ہے. اس کے مقابلے میں کور i3 میں جو ہارڈ ویئر یوز ہوئے ہیں وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہیں، ان کی پروسیسنگ سپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کور i7 میں ریم زیادہ ہوگی، کور i3 میں ریم کم ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن از سم تھنگ دیٹ ہاؤ اے کمپیوٹر پرفارم دیٹ ٹاسک، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ کور i7 بھی ڈیٹا پروسیس کر سکتا ہے، کور i3 بھی ڈیٹا پروسیس کر سکتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے وہ کور i7 کو پریفر کرتا ہے اور دوسرا بندہ وہ کور i3 کو پریفر کرتا ہے. وہ اس لیے پریفر کرتا ہے کہ کور i7 والا جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس میرے لیپ ٹاپ کی سپیڈ زیادہ ہو کیونکہ وہ کوئی امپورٹنٹ اور ہیوی کام کر رہا ہوگا. دوسرا کور i3 والا کور i3 کو اس لیے یوز کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں تو نہ کوئی ہیوی سافٹ ویئر یوز کرتا ہوں، نہ میں ویژول اسٹوڈیو یوز کرتا ہوں، نہ میں فوٹو شاپ کو یوز کرتا ہوں، نہ میں الیکٹریکل آٹوکیڈ کو یوز کرتا ہوں، تو میرے لیے کور i3 بھی مور دین انف ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کمپیوٹر آرکیٹیکچر وہ ساروں کا سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آرگنائزیشن کمپیوٹر آرگنائزیشن وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ اس ایگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں کو اب بھی اس میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ لوگ گوگل کلاس روم پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چل اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس اسٹرکچر اینڈ فنکشن، ٹھیک ہے. اسٹرکچر اینڈ فنکشن کیا ہے؟ اسٹرکچر اینڈ فنکشن میں جانے سے پہلے میں تھوڑا سا وہ انٹروڈیوس کر لوں کہ ہمارے پاس کمپیوٹر جو ہے نا وہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے. وٹ ڈو وی مین بائی کمپلیکس سسٹم؟ کمپلیکس سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں ملینز آف کمپوننٹس، ایلیمنٹری کمپوننٹس کنیکٹڈ ہو اور ہر ایک ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے اور سارے مل کے ایک ہی فنکشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کمپیوٹر میں ہمارے پاس سی پی یو ہوتا ہے، اس کے علاوہ مانیٹر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کی بورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ روم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر میں سی پی یو کی ڈسکشن کر لوں تو سی پی یو ان سائڈ سی پی یو ہمارے پاس مدر بورڈ ہوتا ہے، مدر بورڈ پہ پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے، سی پی یو میں ریم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ریم اگر آپ لوگوں کو یاد ہو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ریم کس چیز سے بنا ہوتا ہے. ریم بنا ہوتا ہے رجسٹر سے. رجسٹر پھر کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ رجسٹر پھر ٹرانزسٹر سے بنا ہوتا ہے، اور ٹرانزسٹر کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ وہ پھر ڈائیوڈ سے بنا ہوتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
कंप्यूटर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो मिलियंस ऑफ एलिमेंट्री कंपोनेंट्स से बना होता है, और एलिमेंट्री और बहुत सारे एलिमेंट्री कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वो एक फिर द होल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर इंटर कनेक्टेड। ना सीपीयू मॉनिटर के बगैर काम कर सकता है, ना मॉनिटर सीपीयू के बगैर काम कर सकता है, ना प्रोसेसर रैम के बगैर काम कर सकता है, ना रैम प्रोसेसर के बगैर काम कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम कंप्यूटर के सिस्टम को समझना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए हमारे पास एक हायरार्किकल सिस्टम है। हायरार्किकल सिस्टम वहाँ पर हम यूज़ करते हैं जहाँ पर इंटर रिलेटेड सब सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। हायरार्किकल सिस्टम क्या है? इट्स एक्चुअली अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड सब सिस्टम, ठीक है। हायरार्किकल का मतलब ये है कि जिसमें विरासत हो। विरासत मीन्स कि हमारे पास एक फैमिली है, इसी फैमिली में एक बंदा है, उसके 4 बेटे हैं, फिर 4 बेटों के और बेटे हैं, ठीक है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक फैमिली बनाते हैं, और हर एक बंदे का अपना अपना रोल एंड फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर भी क्या है, इसमें भी एक हायरार्किकल सिस्टम है, डिफरेंट इंटर रिलेटेड सिस्टम्स हैं, सब सिस्टम्स हैं, और हर एक सब सिस्टम का अपना फंक्शन है, और सारे सब सिस्टम इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली हायरार्की ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली ये है। इससे आप लोगों को इजीली समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम बॉटम पे देखें, हमारे पास बॉटम में क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, रिमूवेबल मीडिया है, स्कैनर, कैमरा, माइक, वीडियो, रिमोट सोर्स, अदर सोर्सेज हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आम कोई बंदा कंप्यूटर को देखे तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये बॉटम वाले जो कंपोनेंट्स हैं ये नज़र आएंगे, ठीक है। उसको क्या नज़र आएगा? कीबोर्ड नज़र आएगा, माउस नज़र आएगा। उसको इसकी समझ नहीं आएगी कि इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है। बैक एंड पे प्रोसेसर भी है, रैम भी है, रोम भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे क्या है? ये सारे सब सिस्टम्स हैं ऑफ अ कंप्यूटर। अब इस लेवल से अब हम अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो वो क्या बन जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस बन जाते हैं। उसमें क्या इंक्लूडेड है? उसमें इंक्लूडेड है रोम, बायोस, ठीक है, रिमूवेबल ड्राइव्स, नेटवर्क, इंटरनेट स्टोरेज, हार्ड ड्राइव, ठीक है। उससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो उसके बाद आ जाता है फिर क्या? मेन मेमोरी, जिसको हम रैम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मेन मेमोरी हमारे पास इसमें क्या है? फिजिकल रैम है और वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम चले जाएं तो उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है? कैश मेमोरी आ जाती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 डिफरेंट लेवल्स है मेमोरी के। उसके एंड पे हमारे पास क्या आ जाता है? सीपीयू और सीपीयू के रजिस्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर किस तरह काम करता है। कंप्यूटर इस तरह काम करता है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास इनपुट सोर्सेज हैं, कीबोर्ड है, माउस है, ये जो बॉटम वाली सब सिस्टम है, इसके ऊपर क्या सिस्टम आ जाता है? उसके ऊपर सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम आ जाता है। तो ये सारे मिलके अब हमारे पास क्या करता है? कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट देते हैं, माउस के थ्रू हम इनपुट देते हैं, वो इनपुट चला जाता है, किधर चला जाता है? मेमोरी में चला जाता है। मेमोरी से फिर कहाँ चला जाता है? सीपीयू में चला जाता है। सीपीयू में वहाँ पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो फिर मेमोरी में आ जाती है। मेमोरी के बाद वो फिर कहाँ पे चला जाती है? किसी न किसी आउटपुट डिवाइसेस पे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में भी एक हायरार्किकल सब सिस्टम है, ठीक है। अब हम इस हायरार्किकल सिस्टम को हम 2 तरीक़ों से स्टडी कर सकते हैं। एक अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? बॉटम टू टॉप अप्रोच कहते हैं। टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम ये होता है कि हम सीपीयू से स्टार्ट करके नीचे
جو سب سسٹم ہے اس کی طرف آ جائیں، اس کو ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے. پھر ریم کی طرف آ جائیں، پھر کس کی طرف آ جائیں، پھر کس کی طرف آ جائیں، سیکنڈری اسٹوریج کی طرف، پھر کس کی طرف آ جاتا ہے، ان پٹ سورس کی طرف، ٹھیک ہے. لیکن یہ فرام ٹاپ ٹو باٹم جو ہائرارکی سسٹم ہے یہ لٹل بٹ کمپلیکس ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو پریفر نہیں کرتے کیونکہ یہ کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہمیں نہیں دیتی. اس کے کمپیریٹیولی ٹو ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہم کون سا اپروچ اپلائی کرتے ہیں؟ باٹم ٹو ٹاپ اپروچ اپلائی کرتے ہیں. تو باٹم ٹو ٹاپ اپروچ اس طرح اپلائی کرتے ہیں کہ ہم کی بورڈ یا ماؤس کے تھرو ان پٹ دیتے ہیں یا مائک کے تھرو وہ انسائڈ ڈی کوڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کی بورڈ کے اینڈ پہ ہمارے پاس بھی ڈی کوڈر لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ لیٹ سپوز ہم کی بورڈ کے تھرو 2+2 انٹر کر لیتے ہیں، تو یہ 2 اور پلس آپریشن ہے اور 2 ہمارے پاس ڈیٹا ہے. تو یہ ڈیٹا اور یہ آپریشن کہاں پہ چلا جاتا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے پاس ہر ایک سب سسٹم سے یوزر کے میموری میں آ جاتا ہے، میموری سے پھر کہا جاتا ہے سی پی یو میں. سی پی یو کیا کرتا ہے؟ سی پی یو میں پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے، وہ 2 کو 2 کے ساتھ پلس کر لیتا ہے اور آؤٹ پٹ ہمارے پاس 4 آ جاتا ہے اور وہ 4 ہمیں پھر ڈسپلے پہ وہ نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہمارے پاس باٹم ٹو ٹاپ اپروچ فنکشن کرتا ہے. سو میں ڈسکس کر رہا تھا اسٹرکچر اینڈ فنکشن. تو ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو آرگنائزیشن ان آرکیٹیکچر کی ایکسپلینیشن بتائی، پھر ہائرارکی آف کمپیوٹر سسٹم ایکسپلین کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاس ہے ہماری اس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف کمپیوٹر سسٹم ایکسپلین کروں گا. ٹل ناؤ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی ٹاپک میں، آرکیٹیکچر میں، آرگنائزیشن میں، ہائرارکی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ لوگ گوگل کلاس روم پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو ٹیک کیئر اینڈ وی ول سی یو in the next class. Thank you.